إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خطبہ مسنونہ کے بعد ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی بدولت ہمیں دین اسلام نصیب ہوا، جن کے ذریعے ہمارے لیے دین حاصل ہوا اور ہمارے لیے دین کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور نمونہ بنایا اللہ تعالیٰ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے آپ لوگوں کو پھر سے اٹھائے گا اور آپ سے سوال کرے گا. کیا ہے؟ آپ جو چیزیں دنیا میں کیے ہیں اس کے بارے میں سوال بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی تمہارے کام ہے اس کا برابر ہر چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ بدلے میں وہ بدلہ چاہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا بدلہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. دو طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کروا دیا جائے وہ حقیقت میں کامیاب شخص ہے، حقیقت میں اسے کامیابی اللہ تعالیٰ دیا ہے. تو ہمیں اس آیت سے ہمیں جو چیزیں معلوم ہو رہی ہیں اس میں پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جنت فری میں نہیں ملنے والی. جنت کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، جنت حاصل کرنا ہو تو ہمیں کچھ اس کے لیے کام کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک چیز جو معلوم ہو رہی ہے جہنم سے بچنے کے لیے بھی کچھ کام ہے. جہنم سے بچنے کے لیے بھی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں سے رکے رہیں اور کچھ ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں. تو اس آیت کے بعد میں آپ کو ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ چند چیزیں ہیں ان سے دور رہ کر آپ کامیابی حاصل کرو.
کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ چند چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، چند چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ الخمر۔ الخمر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بھی نشاور چیز ہے جس میں شراب، گانجا، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے ان سب چیزوں سے اگر آپ دور رہیں گے تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے دوری اور جنت میں داخلہ۔ یہ کامیابی کب ملے گی؟ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا اس میں سے پہلی چیز جو بولی اللہ تعالیٰ نے الخمر۔ الخمر کا معنی ابھی آپ کے سامنے واضح ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل مسکر خمر، ہر نشاور چیز خمر ہے، یعنی ہر نشاور چیز جو ہے حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ذمہ داری لے رہے ہیں ان چیزوں کے تعلق سے؟ جو کوئی بھی شخص اگر خمر کو استعمال کرتا ہے، خمر کو مطلب کھانے کی چیز ہو، سونگھنے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، ایسی جیسی بھی چیز ہو، اس کو جو استعمال کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ میں پلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ایسی چیزیں استعمال کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس سے بچنے کے اگر اس سے دور رہیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم جہنم سے دور رہو گے اور جنت میں جاؤ گے۔ اور اتنی گارنٹی کے بعد اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عمل سے دور نہیں رہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اس سے دور نہیں رہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میری ذمہ داری ہے کہ جہنم میں اس کو جہنمیوں کا پسینہ اور پیٹ پلاؤں گا۔ آپ کو کیا یہ منظور ہے دنیا میں کسی کا پسینہ اور پیٹ پینا؟ کیا یہ آپ کو منظور ہے؟ آپ یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ میں کبھی بھی زندگی میں کچھ بھی حالت ہو جاؤ یہ چیز میں میرے منہ میں دوں گا؟ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ کبھی تصور کر کے دیکھیے، سوچ کے دیکھیے کیا میں یہ چیز کر سکتا ہوں؟ جب دنیا میں نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ سے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والا اللہ، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں آپ کو پسینہ اور پیٹ پلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کتنی بری چیز ہے، اس چیز سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ شراب، گانجا وغیرہ اتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں کی محبت رکھنے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی چیز میں ان کو پلاؤں گا۔ اس کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایسی چیزوں سے دور رہیں اور باقاعدہ دنیاوی اور اخروی جو بھی نقصانات ہیں اس سے دور رہنے کے لیے ایسی چیزوں سے باقاعدہ دور رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ شراب اور جوا، گانے وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ پہلے چیز بول رہا ہے گندگی ہے، برائی ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان کے کام ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنا واضح بتانے کے باوجود ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی کامیابی ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اگر میں یہ چیز حاصل کر لوں گا تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں ایک ٹاسک میں پاس ہو گیا، میں میری ایک خواہش کو پورا کر لیا۔ یہ خواہش نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنمیوں کا پسینہ اور پیٹ پلا رہے ہیں۔ آپ یہ خیال کریں جب بھی آپ ایسی چیزوں کے قریب جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے جو 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا اللہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ پسینہ اور پیٹ میں آپ کو پلاؤں گا۔ دیکھیے ماں کے تعلق سے مشہور ہے، ماں کبھی اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی، خود کو کئی قسم کے تکلیفوں سے گزار دیتی ہے، لیکن وہ کبھی اپنے بچوں
चाहती। जब दुनिया में जो माँ मोहब्बत रखती है उसकी कदर मिक़दार ये है, तो अल्लाह ताला की कदर और मिक़दार, अल्लाह ताला के मोहब्बत की कदर और मिक़दार को जानना, पहचानना, उसकी अहमियत हमें हमारे दिलों में होना ज़रूरी है। हम जब तक अल्लाह ताला की मोहब्बत की कदर नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज़ें हासिल नहीं होगी जो अल्लाह ताला हमारे लिए वादा कर रहा है। अल्लाह ताला क्या कहता है? दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो। जब भी आप इबादत करने की बारी आती है तो अल्लाह ताला ही के सामने अपना सजदा, अपनी पेशानी झुकनी चाहिए और अल्लाह ताला के लिए हमारी इबादत होनी चाहिए। और जब हमें अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला के सामने हमारी इबादत को, अल्लाह ताला के लिए हमारी इबादत को, इसी तरीके से अल्लाह ताला इसी अमल को शैतान पर जब हुक्म किया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे तो शैतान सजदा नहीं किया, एक ही सजदा, ज्यादा कुछ नहीं, एक ही सजदा नहीं करने की वजह से वो क्या हो गया? मरदूद हो गया, उसको धिक्कार दिया गया, उसको अल्लाह ताला अपने तमाम रहमतों से दूर कर दिया। इसके बाद उसकी अकड़ देखिए शैतान की, वो कहता है कि मैं गुमराह हुआ, ये बस नहीं है मुझे, मैं तेरे तमाम बंदों को गुमराह करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन शैतान खुद कहता है जो तेरे तकवा इख्तियार करे और तुझसे डरे उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। शैतान का ये कहना है कि मेरा कंट्रोल ऐसे लोगों पर नहीं होगा जिसके दिल में अल्लाह ताला का डर है। तो बात क्या मालूम हुई कि अल्लाह ताला जिसको मिन अमल शैतान कह रहा है, शैतान के अमाल में से कह रहा है, तो आप बाकायदा ये चीज कर रहे हैं। जब आप मतलब ऐसी गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो बता रहे हैं कि मैं शैतान का भाई हूँ और मुझे क्या बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि शैतान की जैसी मेरी हालत हो जाए। नऊज़ बिल्लाह। हमें हमारे अमल से भी ऐसी चीजें कभी नहीं करनी चाहिए जिससे शैतान के भाई हम खुद बन जाए, शैतान के पैरोकार हम बन जाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाए रिज्सुम मिन अमल शैतान, और अल्लाह ताला क्या बड़ी हमदर्दी से फरमा रहा है फज्तनिबू, इन सब चीजों से बचे रहो, ऐसी चीजों को इख्तियार मत करो, कभी ऐसी चीजों के करीब तक न जाओ। क्योंकि अल्लाह ताला जो है, जो भी चीजें अल्लाह ताला मना किया है उससे करीब जाने तक को भी अल्लाह ताला मना किया है। जैसे आप सब जानते हैं जिना हराम है, लेकिन जिना के करीब ले जाने वाली चीजों को भी अल्लाह ताला हराम किया है। इसी तरीके से अगर कोई चीज ऐसी है जिसके जरिए से आपको शराब, क्या बोलते हैं, जुआ, फिर गांजा वगैरह के करीब ले जा सकते हैं, जैसे गुटखा वगैरह, ऐसी चीजों से भी दूर रहना हमारे ऊपर जरूरी है। हमें कभी ऐसी चीजें इख्तियार नहीं करना चाहिए जिसके जरिए हम हराम में जाकर पड़ जाएं और शैतान के भाई हो जाएं। हमें क्या हमें दुनिया में छोटी सी आग बर्दाश्त नहीं होती। क्या हमें ये मंजूर है कि हम बाकायदा जैसे लकड़ी जलती है वैसे जले? क्या हमें मंजूर है? हम कभी ये चाहते हैं कि हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से को आग लग जाए? कभी नहीं चाहते। थोड़ी सी आग से बचने के लिए हम लोग इतना तेज भाग लेते हैं जितना घोड़े भाग लेते हैं। अगर आग लग जाए, अपने कपड़े पर लग जाए, ऐसे हो जाए, तो हम वहां से दूर झट से भागने लगते हैं, हम उससे दूर होना चाहते हैं। इसी तरीके से इन चीजों से भी हमें दूर होना चाहिए। हम कभी ऐसे चीजों के करीब तक ना जाएं। हमें ऐसा ना, कभी ऐसा सोच भी ना आए हमारे जहन में कि एक मर्तबा, अब कल से नहीं, अब एक मर्तबा थोड़ी देर बाद से नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं सूंघ कर देखूंगा, ये तक भी ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये शैतान का अमल है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है रिज्सुम मिन अमल शैतान, गंदगी और शैतान का अमल है। इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की बताए हुए जो चीजें हैं, जिससे अल्लाह ताला हमें रुकने का हुक्म दिया है, जिससे अल्लाह ताला ने हमें दूर रखने का हुक्म दिया है, ऐसे चीजों से दूर रहने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करें। अगर आप मजबूर हो जाएं तो भी ये एहसास लाएं दिल में कि अल्लाह ताला जो 70 माहों की मोहब्बत रखने वाला है, वो ये कह रहा है
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہی ذمہ داری لوں گا کہ جہنمیوں کا پسینہ اور پیٹ پلاؤں گا. تو آپ یہ خیال کریں اور ہر وقت جب بھی آپ کو ایسا خیال آئے, کیونکہ انسان ہے وسوسے دل میں آتے ہیں, تو وسواس سے بچنے کے لیے یہ خیال لائیں اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اگر آپ کہیں باہر ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اگر نہیں, ایسا نہیں ماحول ہے, آپ کہیں اندر ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ایسے خیالات سے مجھے دور فرما. کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذہنوں میں اس طرح کے نہیں, لیکن جب بھی ان کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف یہ چیز کو محسوس کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے ہوئے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے, اور جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے دور ہو جاتا ہوں تب میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈر کم ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو منافق گردانتے ہیں, اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ دھوکہ کرنے والا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا, مجھے اس کی جو سزا ہے وہ دے. اس تعلق سے ایسے جب عمل ہوتے ہیں, صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل ایسا تھا, اور ہم باقاعدہ حرام چیز کو بغیر حرام سمجھے, بغیر اس دل میں جھجک لائے وہ چیز جب اختیار کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے ایمان پر, اپنے دنیا و آخرت کی کامیابی پر سوال ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ سوال کے ساتھ ہم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جو ہمیں شیطان کا بھائی بنا کر رکھ دے, شیطان کا دوست بنا کر رکھ دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی شخص محبوب ہے, وہی شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ کا ڈر مطلب ایسا نہیں کہ بس زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, یہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر مطلب یہ کہ جب بھی جو بھی کام کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں محسوس ہو. میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا رد کرے گا, میں جو غلط کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے تو میری آخرت کیا ہوگی, اس کا خیال ہونا چاہیے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب بھی ایسے خیالات آئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ صبح شام کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے بچنے کے دعائیں بھی سکھایا ہے. آپ باقاعدہ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں, اور ساتھ میں جب بھی ایسا محسوس ہو کہ مجھے یہ غلط کام کرنا ہے تو غلط کام سے رک جائیں اور کوئی نیکی کا کام کر لیں جس کے ذریعے آپ کو وہ گناہ کی تلافی بھی ہو سکتی ہے جس کا احادیث سے ثبوت ہے. تو آخر میں پورے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایسے چیزوں کو کرنا, اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ساتھ میں شیطان کا عمل کہا اور گندگی کہا, ایسے چیزوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں سے دور رکھے. اور کبھی زندگی میں اگر موقع بھی آ جائے, ہم مجبور بھی ہو جائیں, ایسے چیزوں سے دور رہنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار.
النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.